نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الممتحنہ۔ وقال مجاہد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأیدیہم فیقولون لو کان ہؤلاء علی الحق ما اصابہم ھذا۔ مجاہد نے کہا لا تجعلنا فتنةً کے معنی ہے اے اللہ ہمیں ان کافروں کے ہاتھوں تکلیف نہ پہنچا، کہ وہ یوں کہنے لگیں کہ اگر یہ مسلمان حق پر ہوتے تو ہمارے ہاتھوں تکلیف کیوں اٹھاتے۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 5 کی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا۔ اب یہاں پر امام مجاہد نے کہا ہے کہ فتنہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو کوئی ایسے حالات پیش آئیں، کوئی ایسے عذاب، کوئی ایسی تکلیفیں، کوئی ایسی شکست، کوئی ایسے حالات پیش آئیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ مخلص ایمان والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح نہ آزماتا۔ اس طرح کی جو پرسیپشن ہے وہ ہمارے بارے میں لوگوں کی نہ بنانا، کبھی ہمارے حالات ایسے نہ بنانا کہ لوگ ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آزمائشوں کا جو ایک فارمولا ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو ہی انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں کیونکہ اس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو الصابرین میں لکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے اعمال کے ذریعے کسی ایک درجے کو نہیں پہنچ سک رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نہ کوئی مشکل ڈال کر تو اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی صبر اور شکر دونوں ہی کے ساتھ گزرتی ہے۔ صبر آزمائشوں پر ہوتا ہے، شکر نعمتوں اور خوشحالی پر ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو درجات بلند کرتے ہیں وہ کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں کرتے۔ اور سورہ محمد آیا 31 میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، ضرور بر ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم یہ ظاہر کر دیں، یہاں تک کہ یہ چھانٹ کے رکھ دیں کہ تم میں سے مجاہدین کون ہے اور تم میں سے صابرین کون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فارمولا ہے، لیکن بہرحال کوئی وقت ایسے آ جاتے ہیں کہ جب انسان کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان کے اوپر، جو ان کے اوپر اتنے عذاب آ رہے ہیں یا پے در پے ان کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اس سے اہل ایمان اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بِئْسَمِ الْقَوَافِرِ امر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفراق نسائہم کن کوافر بمکہ۔ بِئْسَمِ الْقَوَافِرِ سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو حکم دیا گیا کہ ان کافر عورتوں کو چھوڑ دیں جو مکہ میں بحالت کفر رہ گئی ہیں۔ مکہ میں رہنے والی کچھ بیویاں مشرک تھیں، کچھ صحابہ کرام کی، اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم جب آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان بیویوں کو فارغ کر دو کیونکہ وہ اب تمہارے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علی انہ سمع عبید اللہ بن ابی رافع کاتب علی یقول، عبید اللہ بن ابی رافع جو علی رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے وہ کہتے تھے سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا،
بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو، فقال اور فرمایا انطلقوا چلو جاؤ، حتی تأتو یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ، روضۃ خاخ، روضہ خاخ یہ ایک جگہ ہے، یہاں تک جب پہنچو، فإن بها ضعینۃ تو وہاں ایک عورت ہوگی جو کیمل رائڈر یعنی ضعینہ جو اونٹ پر سوار عورت ہوتی ہے، معہا کتابن اس کے پاس ایک خط ہے، فخذوہ منہا تو وہ لے آؤ اس سے، اس عورت سے وہ خط لے لو، فذهبنا تو ہم گئے، تعادى بنا خیلنا اور ہم نے تیز دوڑائے اپنے گھوڑے، حتی اتینا الروضۃ یہاں تک کہ ہم روضہ کو پہنچ گئے، فاذا نحن بالضعینہ تو اس وقت ہم نے اس عورت کو پا لیا، فقلنا تو ہم نے کہا اخرج الکتاب نکالو خط، فقالت وہ کہنے لگی ما معی من کتاب میرے پاس تو کوئی خط ہے ہی نہیں، فقلنا تو ہم نے کہا لتخرجن الکتاب ضرور تم نکالو گی وہ خط، او لنلقین الثیاب یا پھر ہم تمہارے کپڑوں سے بھی تلاشی لیں گے، یعنی ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے ورنہ تم خود سے خط دیتی ہو تو دے دو، فاخرجتہ من اقاصها تو پھر اس نے اپنی چوٹی میں سے اپنے جوڑے کے اندر سے خط نکال کر دے دیا، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَإِذَا فِيهِ تو اس خط میں لکھا تھا من حاطب بن ابی بلتعۃ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے الی اناس من المشرکین ممن بمکہ ان مشرکین کے چند افراد کے نام جو مکہ میں تھے، یخبرہم ببعض امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خط میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات کا یعنی وہ جو جنگی تیاری تھی فتح مکہ کے لیے اس کا انہوں نے حال بیان کیا ہوا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا حاطب اے حاطب یہ کیا ہے، قال تو حاطب نے عرض کی لا تعجل علی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جلدی نہ کیجیے، یعنی میرے معاملے میں کوئی جلدی فیصلہ نہ فرمائیے گا، انی کنت امرأ من قریش میں قریش کا ایک فرد ہوں یعنی حلیف کے طور پر ان کے ساتھ رہتا ہوں، ولم اکم من انفسہم لیکن میں قریشی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن آئی ایم ناٹ ون آف دیم، میرا لینیج ان والا نہیں ہے، وَكَانَ مَن مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ اور آپ کے ساتھ باقی جو مہاجرین ہیں، لہم قرابات ان کے کچھ قریبی رشتے ہیں، یحمون بها اہلیہم واموالہم بمکہ اور ان کے ذریعے سے جو ان کے اہل و عیال اور مال و متاع ہے ان کی مکہ میں اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار آپ کے دیگر مہاجرین کے، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ تو میں نے چاہا کہ جب میرا ان سے کوئی نسب کا تعلق نہیں ہے، ان أَسْتَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا کہ میں اس موقع پر ان کے لیے کچھ ایسا کروں، کوئی احسان کروں، یحمون قرابتی جس کی وجہ سے وہ حفاظت کریں میرے رشتہ داروں کی مکہ میں، وما فعلت ذلك کفرا ولا ارتدادا عن دینی اور نہیں میں نے یہ کیا کام کفر یا ارتداد سے یعنی مرتد ہو کر، میں دین سے نہیں پھرا، میں کافر نہیں ہوا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد صدقکم بے شک اس نے تم سے یعنی تم لوگوں سے سچی بات کی، دیگر مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال عمر تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دعنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول چھوڑیے مجھے یا اجازت دیجیے مجھے، فاضرب عنقہ کہ میں گردن مار دوں اس کی، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو شہد بدرن یہ تو صاحب بدر ہے، یہ تو بدر میں حاضر تھا، وما یدریکا اور کیا تم جانو لعل اللہ عز وجل
کہ شاید کہ اللہ عز و جل نے اطلع علی اہل بدر، جھانک کر دیکھا ہو اہل بدر کو، فقال، اور کہا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم کرو جو بھی تم چاہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ قال عمرو ونزلت فیہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، قال لا ادری الآیۃ فی الحدیث او قول عمرو۔ راوی حدیث عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو اولیاء۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث کا حصہ ہے یا عمرو بن دینار کا اپنا قول ہے۔ قال حدثنا علی قال قیل لسفیان فی هذا فنزلت لا تتخذوا عدوی وعدوکم الآیہ، قال سفیان هذا فی حدیث الناس حفظته من عمرو ما ترکت منه حرفا وما ارى احدا حفظه غیری۔ سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا کہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے جواب دیا، لوگوں کی روایت میں تو اسی طرح ہے، لیکن میں نے عمرو بن دینار سے جو حدیث یاد کی ہے اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا کسی اور نے عمرو کی حدیث کو زیادہ یاد رکھا ہو۔ اب یہ ساری ڈیٹیل ہم سیرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورہ ممتحنہ کی تفسیر میں بھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس حدیث میں بھی ہمیں ڈیٹیل سمجھ آ رہی ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بھولے بھالے مسلمان تھے اور مخلص مسلمان تھے، تو یہ ان سے ہوا ہے اس وقت۔ تو ہمیں احادیث میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا یا انہیں جرم کی سزا دی، تو اس بنا پر علماء امت نے یہی گیدر کیا ہے، یہی سمجھا ہے کہ حاطب رضی اللہ عنہ کا عذر سن کر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں ضرور دیکھنی ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا ان کے صاحب بدر ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی مسلمان نیشن ہے اور اسی میں سے کوئی وہاں کے سینسٹیو اہم جنگی راز مسلمانوں ہی میں سے کوئی اٹھ کر کسی دشمن ملک کو فروخت کر دیتا ہے، کسی بھی، چاہے وہ مالی فائدہ ہو، چاہے وہ کوئی اور طرح کا فائدہ ہو لینے کے لیے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ بہرحال ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو اور جہاں اہل ایمان سے دشمنی صرف ان کے ایمان کی وجہ سے کی جاتی ہو، وہاں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذاتی فائدے کی خاطر کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی اسلام یا اہل اسلام یا کسی مسلم نیشن کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور کفر کو تحفظ ملتا ہو۔ ایسی حرکت انسان کے ایمان کے منافی ہے، اور کسی بھی مومن کے شایان شان یہ فعل نہیں ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ در حقیقت ہٹ جائے گا راہ راست سے۔ تو ایسے شخص کا پھر کیا حل ہے، ایسے شخص کا پھر کیا انجام ہوگا؟ تو ایسے شخص کو جاسوس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جاسوس اگر مسلمان ہو اور اپنی ہی مسلم نیشن، یعنی مسلم نیشن یا اسلام یا اہل اسلام کا کوئی راز کہیں اور بیچے، کوئی جنگی راز، کوئی سینسٹیو راز، تو اس کو اسلامک لاء کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوا، مسلمان وہ ہے، لیکن جس طرح خودکشی والے کے لیے ہے نا، معاشرے کے جو بڑے ائمہ کرام ہیں کہ وہ پھر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، کوئی اور پڑھا لیا کرے، اور کوئی چھوٹا سا کوئی گروہ یا کوئی اکا دکا لوگ جا کر تو اس کو دفنا آئیں، تو یہ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ پھر اس کی جو نماز جنازہ ہے اور اس کی جو تدفین ہے اس پر ایک عوام الناس جو ہیں وہ شریک نہ ہوں، اور نہ ہی معاشرے کے جو اہم علماء ہیں وہ شریک ہوں، نہ ہی امام مسجد شریک ہوں، بلکہ کسی کو بھیج دیا جائے کہ جاؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفنا دو۔ یہاں تک یہ سیریس میٹر ہے۔ پھر یہاں پر جو آیت ہے جو ترجمۃ الباب میں امام بخاری لائے ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو
دوست. تو یہاں پر عدوی پہلے آیا ہے، ورنہ عام طور پر آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ ایک نفسیاتی طور پر آپ دوسرے کو پہلے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، تاکہ انسان کو ذرا زیادہ اس کی دشمنی کا ایکسٹینٹ پتہ چلے. تو یہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا دشمن ہونے کا ذکر پہلے کیا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتاب التفسیر میں ہم صرف کوئی معنی اور مفہوم نہیں پڑھ رہے، ہم غور و فکر کا انداز بھی مسلمان جو اسکالرز ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں کہ ہم تو کبھی اس طرح کی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ عدوی پہلے ہے عدوکم بعد میں ہے. تو اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو تو بس تمہارے لیے وہی عداوت کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہوگا. کوئی اگر اللہ کی دشمنی رکھتا ہے یا کوئی اللہ کا دوست ہے تو یہ تمہارا کرائٹیریا سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے کسی بھی انسان کو دشمن یا دوست بنانے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کو بھی دشمن بناتا ہے یا دوست بناتا ہے تو اس کی وجہ یا محبت ہوتی ہے اور یا پھر اس سے کوئی کسی قسم کی ڈس ایگریمنٹ اس لیول کو پہنچتی ہے، نفرت کی لیول کو، کہ وہ اس کا دشمن بنتا ہے. اور اگر کوئی انسان کسی کافر کو دوست بناتا ہے تو اس کی جو روٹ میں ہے محبت ہے، اور محبت بذات خود ایک عبادت ہے. محبت بذات خود ایک طرح کی سرویچیوڈ ہے، ایک طرح کی غلامی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ایک انسان اگر پروفیس کرتا ہے، انسان کہتا ہے انا احب اللہ، میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنی خواہشات نفس کو مقدم رکھتا ہے اللہ کی محبت پر یا اللہ کی محبت کو. اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کے صدق اور دعوے کی سچائی کو دیکھیں گے اس کے اعمال کو دیکھ کر. سورہ آل عمران آیا 31 میں بہت کلیئرلی ہمیں بتا دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ثابت ہوگا کہ واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. لیکن جو یہ خالی جو انسان آگے دعوے کرتا ہے اور ان کا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف میننگ ہے، اور اس کے عجائب اور اس کے عظیم معنی تب انسان کو سمجھ آتے ہیں کہ جب انسان اس کے اوپر خوب غور و فکر کرتا ہے، خوب وقت قرآن پاک کے ساتھ گزارتا ہے، اور اس لیے کہ پھر اس کو سمجھ آتی ہے، پھر اس کے اوپر یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. اللہ کا ایک نام ہم نے پڑھا نا، المبین. اللہ تعالیٰ المبین ہے. اللہ کس طرح سے واضح کرتے ہیں اس انسان کے اوپر وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے اوپر واضح نہیں ہوئی بھی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ہے. بعض اوقات ہمارے جو ریگولر ریسیٹیشن ہے اور بعض اوقات ہم غفلت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہی لفظ وہی ٹاپک بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پوری ذہن کی استحضار کے ساتھ، ذہن کو پوری طرح سے حاضر رکھ کے ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے. حالانکہ قرآن میں سورہ صاد میں ورس 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. پھر اسی طرح سورہ مومنون آیا 68، افلا یدبر القول، کیا یہ ساری بات کے اوپر تدبر نہیں کرتے. پھر سورہ النساء آیا 82، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. جب انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، اس میں رکتا ہے، تو پھر ایسی معرفت اور ایسے علم کے خزانے اس کو ملتے ہیں کہ جو ادروائز اس کے امیجنیشن میں کبھی آ ہی نہیں سکتے، اس کے خیال میں بھی نہیں آ سکتے. کہ عدوی و عدوکم میں کتنا کچھ پنہا ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر پنہا ہے. ہر چیز پر اللہ کو مقدم رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعے اپنی محبت کے دعوے کو پورا کرنا، صرف ایک اس ترتیب کے اندر موجود ہے.
سبحان اللہ۔ اس حدیث میں ہمیں کچھ اور بھی فوائد پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے بارے میں یعنی اس خط کے بارے میں علم ہو گیا تھا، اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 2، اہل بدر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا جیسے لعلہ ہے نا، شاید کہ کہا ہو، تو اس سے مراد ہے کہ کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ شاید کہا ہو اور شاید نہ کہا ہو، یہ معنی نہیں بنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح بات کریں۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ اتنی عظیم نیکی تھی جو انہوں نے بدر میں حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باقی، کیونکہ انسان تھے نا، تو کوئی بھی کچھ بھی ہو تو سکتا ہے نا، جیسے اب حاطب رضی اللہ عنہ سے کچھ ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ اس عظیم نیکی کے بدلے میں اس کو ایڈوانس میں معاف کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بات، تیسری بات، کہ اہل بدر کے لیے یہ جو حدیث ہے نا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل بدر کے حوالے سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان سے پھریں گے، اس لیے کہ اگر وہ پھر گئے، ایمان سے پھر گئے اور اسی حالت میں ان کو موت آئی، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خبر ہے اعملوا ما شئتم والی، یہ نعوذ باللہ اس کی تردید ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کفر اور ارتداد اہل بدر میں نہ بعد میں آیا ہے، اور وہ مسلمان ہی رہے ہیں اور اسلام ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ چوتھی بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان بغیر کفر کے ارادے کے کوئی نہ کوئی ایسا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، جیسا کہ حاطب رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کفر اور ارتداد کے تحت نہیں کیا یہ، لیکن بہرحال ان سے جو بھی ہوا وہ ایک میجر سن تھا۔ پانچویں بات، جاسوس چاہے وہ مسلمان ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان ہے تو ہم اس کی گردن نہیں اڑائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحب بدر ہونے کی وجہ سے ان کی جو ساری وہ ہے نا یہ والی غلطی، اس کو فارگیو کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے۔ بابو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس اہل ایمان خواتین ہجرت کر کے آئیں کا بیان۔ اس کی پوری جو آیت ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس اہل ایمان خواتین ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، ویسے تو اللہ ہی ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہے وہ انہیں واپس دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم انہیں ان کے حق مہر ادا کرو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا خوب صاحب حکمت ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ایک مسلمان بیوی کو چھوڑتا ہے، یا ایک مسلمان عورت مکہ سے مدینہ آ جاتی ہے اور پیچھے سے اس کا کافر شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا حق مہر دیا ہوا ہے اس کو، یہ لے کے کہاں چلی گئی ہے، میں نے تو اس کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے، تو تم بات کو ختم کرو، تم وہ حق مہر اس کافر کا واپس لوٹا دو، لیکن مسلمان عورت واپس دوبارہ مکہ نہیں بھیجی جائے گی۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ قال حدثني اسحاق انبأنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عروہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجر الیہ من المؤمنات بہذہ الآیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیا کرتے تھے ان کا
عورتوں کا، مومن عورتوں کا جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جاتی تھیں، یعنی مکہ سے مدینہ، اس آیت کے ذریعے بقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الی قولہ غفور الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ساری آیت جو ہے وہ غفور و رحیم تک اس کے مطابق بیعت لیا کرتے تھے، امتحان لیا کرتے تھے، ٹیسٹ کیا کرتے تھے ان کے ایمان کو۔ قال عروۃ قالت عائشۃ، عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فمن اقر بہذا الشرط من المؤمنات، تو جو مسلمان عورت، جو مومن عورت ان شرائط کا اقرار کر لیتی، قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بایعتکی کلاما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے، ولا واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، اور اللہ کی قسم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا بیعت کرتے ہوئے، ما یبایعہن الا بقولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے، قد بایعتکی علی ذلک، یعنی آپ فرماتے کہ میں تمہاری بیعت لیتا ہوں ان باتوں پر، یعنی اگر تم ان باتوں پر قائم رہو گی تو میں تمہاری بیعت لے لیتا ہوں۔ تابعہ یونس و معمر و عبد الرحمن بن اسحاق عن الزہری، جی یونس، معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے روایت کرنے میں ان کے بھتیجے کی مطابعت کی ہے۔ وقال اسحاق بن راشد عن الزہری جی عن عروۃ و عمرۃ، اسحاق بن راشد نے کہا، وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے عروہ اور عمرہ دونوں سے روایت کی ہے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلاز تھی صلح حدیبیہ میں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، کفار کو واپس لوٹایا جائے گا اس کو۔ اور وہ واقعہ بھی ہوا، ایک ابو بصیر آئے، ابو جندل آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ اور اب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ خواتین آنے لگ گئیں، تو خواتین کا معاملہ فرق ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو لیٹر تھا نا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی مضمون کا لیٹر، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کی اسپرٹ۔ تو لیٹر یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو بالکل لٹرلی لے لینا، کہ کوئی بھی آدمی، رجل کا لفظ، کوئی بھی آدمی اگر مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آیا تو مسلمان اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل کا لفظ ہے، اسپرٹ نہیں لی کہ کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، حالانکہ بعض اوقات یہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات مردوں کی ہم نے کی ہوئی ہے، وہ وعدہ ہے ہمارا، عورتوں کے بارے میں تو ہمارا وعدہ ہی نہیں تھا۔ عورتیں آئیں گی تو ہم پہلے ان کا امتحان لیں گے کہ کہیں لڑ جھگڑ کے یا کسی کی محبت میں یا کسی فائدے کی وجہ سے تو نہیں آ گئیں کہیں، لیکن اگر وہ واقعی اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہیں اور وہ کہہ دیتی ہیں اور وہ بیعت کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے، تو پھر اس کے بعد یہ جو مسلمان خواتین ہیں ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اور بیعت ہوتی کس بات پر تھی؟ یہ جو آیت ہے نا، اس کو آیت النساء بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو عورتوں سے بیعت کی جاتی تھی، لیکن بہرحال یہ بیعت جو ہے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں تھی، یہ مردوں نے بھی کی، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ابتداً عورتوں سے کی جاتی تھی اور اس میں قتال فی سبیل اللہ کا کوئی وہ حصہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس کو آیت النساء بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب مسلمان خواتین آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، نیز کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ تمام جرائم ایسے تھے کہ جن کا عرب معاشرے میں عام رواج تھا، انہی گناہوں سے اجتناب کی ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت،
ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ونہانا عن النیاحتی، اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا، فقبضت امرأۃ یدہا فقالت، تو ایک عورت نے، یہ جو نوحہ کی ممانعت ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگی اسعدتنی فلانہ، فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی۔ اسعدتنی، اسعاد کہتے ہیں تعزیت اور تسلی دینا، یعنی یہ ایک کسٹم بھی ہوتا ہے نا، فلاں آیا تو وہ ایسے رویا تو پھر اب دوسری کو بھی جانا تھا کہ وہ بھی ویسے ہی روئے، تو ایک یہ پروفیشنل قسم کی ایک چیز ہمارے ہاں بھی ہے، پروفیشنل عورتیں ہیں باقاعدہ جو یہ سب ابھی تک بھی کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی، فَأُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا آؤں۔ فما قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، فانطلقت، تو وہ گئی، ورجعت، پھر وہ واپس آئی، فبایعہا، پھر اس نے بیعت کر لی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ جو نوحہ ہے، میت پر رونا دھونا، اس کے محاسن ایگزیجریٹ کر کے بیان کرنا، شعر و شاعری میں بیان کرنا، لوگوں کو رلانا، چاہے وہاں پہنچتے ہوئے انسان ہنستے بولتے جائے اور وہاں جا کر ایک دم اپنا وہ سارا اس طرح ان خواتین کا وہ پروفیشنلی ایک ان کو اپنے جذبات کے اوپر ایسے کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ آنسو اپنے ان کے گرا لیتی ہیں، اور پھر وہاں پہ بین کرنا اور شعر و شاعری کرنا، تو یہ سب نوحہ میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ماتم کرنا، یہ بھی نوحہ میں شامل ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی خاص گھر یا مسجد میں تعزیت کے لیے جمع ہونا۔ دوسرا یہ کہ میت کے گھر والوں کی طرف سے تعزیت کے لیے آنے والوں کا کھانا تیار کرنا۔ اب یہ جو جمع ہونا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ میرا وقت بچ جائے اور مجھے بہت لوگوں نے ملنے آنا ہے، تو وہ سب کو ایک دن ایک ٹائم دے دے کہ فلاں وقت پہ آپ آ جائیں اور سب مجھے مل لیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت پر پھر کوئی سیریمنی کرنا یا کوئی دعا رکھنا یا وہ چیز جو ہے وہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ آپ کسی کو اگر بلاتے بھی ہیں آرگنائزیشنل ایک اپنی وجہ سے، تو پھر باقی اور کوئی چیزیں نہ کریں۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں بہت رائج ہونے لگ گئی ہیں کہ بالکل جیسے کرسچنز کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان کی باتیں یاد کرتے ہیں، ایک کھڑا ہو کے تقریر کرنے کا کرتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا، تو یہ چیز ہم نے بھی شروع کر دی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرتے کرتے اس کو ناراضگی کے کام کرنے لگ جائیں۔ پھر یہ ہے کہ میت کی گھر والوں کی طرف سے تعزیت کے لیے آنے والوں کا کھانا تیار کرنا۔ جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اہل میت کے گھر جمع ہونے اور دفن کے بعد ان کے ہاں کھانا تیار کرنے کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی دور سے آیا ہو، کسی دوسرے شہر سے آیا ہو، کسی کو فلائٹ ہو، کوئی دوسرے ملک سے پہنچا ہو اور اس کا اپنا گھر جانا مشکل ہو، تو اس کو کچھ نہ کچھ کھانا ظاہر ہے سرو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جو پھر وہی بات کہ ہمارے ہاں جو ایک وہ باقاعدہ وہ ٹیبلز لگ جاتی ہیں اور کھانا کھل جاتا ہے، اور جو گھر والے ہیں جن کے ہاں آپ تعزیت کرنے گئے ہیں وہ اتنا اصرار بعض اوقات کرتے ہیں اور پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض رورل کلچر میں تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کا آنا مانا ہی نہیں اگر آپ نے کھانا نہ کھایا، آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ نے نہیں کھانا۔ ایون دین یہ بھی ہمارے ہاں اتنا انگرینڈ ہے یہ کلچر، اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ خوانی کو دور جاہلیت کی یاد قرار دیتے ہوئے فرمایا، نوحہ کرنے والی اگر توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن اسے گندک کی قمیض اور خارش کی اوڑھنی پہنائی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا کہ میں نے فلاں کا ایک طرح سے اس کا احسان اتارنا ہے، ایک طرح اس کا بدلہ اتارنا ہے کہ وہ آئی تھی اور اس نے میری مدد کی تھی اس تعزیت میں اور نوحہ کیا تھا، تو پھر اس نے بیعت کرنے سے پہلے جا کر وہ کر کے اور پھر آئی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو اس سے اصول نہیں نکالا جا سکتا کہ انسان ایک دفعہ توبہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ بدلہ چکا دے اور اس کے بعد پھر توبہ کر لے. اس سے یہ اصول بہرحال نہیں نکلتا. اس میں بہت علماء نے کئی قسم کی باتیں کی ہیں کہ شاید یہ در المفاسد کے لیے، یعنی فساد کو روکنے کے لیے اس وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاموشی اختیار کی تھی اور اس کی بیعت اس وقت تک نہیں لی. اور اس نے بھی وہ دیکھیں وہ کتنی سچی تھی، وہ بیعت کرنے سے پہلے کرائی جو کچھ اس نے کرنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پریشرائز نہیں کیا. لیکن آج تو ہمیں سارے احکامات پتہ ہیں نا. ہماری تو یہ بیعت ہوئی ہے، ہم نے تو جب قرآن پڑھا اور قرآن کے اوپر ہم ایمان لائے اس کے ایک ایک لفظ پر، اس کے ایک ایک حکم پر، تو ہماری تو بیعت ہوئی ہوائی ہے. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے اب کہ اب فلاں نے نوحہ کیا تھا تو ایک دفعہ اب میں کراؤں اور پھر اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی. اس کو جب بھی انسان کو خیال آ جائے، جب بھی انسان کو سمجھ آ جائے تو گناہ کو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو یہاں پر بڑے خوبصورت غور و فکر ہے وہ ہے اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. کبھی خیال آیا کہ یہاں پر مومنات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں تو جاءت کا آنا چاہیے تھا نا. جاءک تو مذکر کا صیغہ ہے، تو یہاا اذا جاءتک المؤمنات کیوں نہیں آیا اور جاءک المؤمنات کیوں آیا ہے؟ تو اس میں گرامیٹیکلی تو یہ ایک اشکال ہے. تو یہ بھی وہی چیز بتائی جاتی ہے جو ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ یہ بھی الفواصل یعنی وہ ردم کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بھی قرآن میں آتی ہیں. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن إكرمة عن ابن عباس في قوله ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے آیت کریمہ کہ مشروع باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ ایک شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر عائد کی ہے. اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ شرط صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں. پھر یہاں پر یہ ہے ولا یعصینک فی معروف، کہ معروف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو کیا نعوذ باللہ اس کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معروف کے علاوہ بھی حکم دیتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم معروف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کا حکم ہی نہیں دیتے تھے. یہ بھی ایک انداز بیان ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مانیں گی، کسی حکم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو بیعت النساء ہے، یعنی یہ والی جو بیعت ہے جس کے اندر یہ ساری شقیں ہیں، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اور دیگر صحابہ کرام نے بھی یہ والی بیعت بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال الزہری قال حدثناه قال حدثنی ابو ادریس سمع عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. یہ وہی حدیث آگئی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا اتبایعونی، کیا تم لوگ بیع کرو گے میرے ہاتھ پر، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، ولا تزنوا، اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تسرقوا، اور نہ تم چوری کرو گے، وقرأ آیت النساء، اور پھر آپ نے آیت النساء پڑھی، وہی سورۃ الممتحنہ کی آیت جو پیچھے ابھی چلی آ رہی ہے. وَأَكْثَرُ لَفْظِ سفیان قرأ الآیہ، اور سفیان اکثر طور پر اس حدیث میں یوں کہا کرتے کہ پھر آپ نے آیت پڑھی. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، پھر تم میں سے جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو کوئی اس میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کر بیٹھے گا، یعنی کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا، فعوقب،
تو پھر اس کو سزا دے دی گئی دنیا میں، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی، وہ سزا کفارہ بن جائے گی آخرت کی سزا کا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اور پھر کوئی ایک اور کیٹیگری لوگوں کی وہ ہوگی کہ جو ان چیزوں میں سے کوئی کام کر بیٹھا بیعہ کے بعد بھی، فَسَتَرَهُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا اس دنیا میں، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو یہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے اس کا معاملہ، إِن شَاءَ عَذَّبَهُ، چاہے تو اس کو عذاب دے، وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ، اور چاہے تو اس کو بخش دے۔ تابعہ عبد الرزاق عن معمر، سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی زبردست حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مقام پر انسان پہنچ جائے، وہ غیر نبی اگر ہوگا نا، تو گناہ کا احتمال، کسی نہ کسی لیول کے گناہ کا احتمال رہتا ہے۔ اور اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ پہلی قسم، جس نے اپنا وعدہ وفا کیا اور اللہ سے اجر پایا، وہ اجر 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کہیں اور ملٹیپلائی ہوا اجر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جنہوں نے یہ بیعہ کی لیکن وفا نہ کر سکے، کچھ نہ کچھ اس میں سے کر گئے، لیکن دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پکڑ اس گناہ کے بدلے میں ان کی فار ایگزامپل کوئی شرعی سزا ان کو مل گئی، کوئی حد ان کے اوپر نافذ ہو گئی، اور یا پھر تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر نازل کی، اس کے جسم میں، اس کے گھرانے میں، اس کے مال میں، تو یہ جو سزا ہے یہ بھی اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے نجات دے دیں گے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس نے ان گناہوں میں سے کچھ کیا، دنیا میں اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، اب قیامت کے دن بھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہے کہ وہ اس کا پردہ رکھے اور یا پھر اس کو سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایکسیپشن ہے الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا کی، یہ معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایک دوسری آیت میں سورہ النساء آیا 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو لہٰذا شرک کو نکال کر باقی جو گناہ ہیں ان کے لیے یہ 3 قسم کی ہو سکتے ہیں انسانوں کی کیٹیگریز۔ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال واخبرني ابن جريج ان الحسن بن مسلم اخبره عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شہدت الصلاۃ یوم الفطر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، میں نے عید الفطر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم سب کے ساتھ پڑھی ہے۔ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وہ سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھاتے تھے۔ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، پھر خطبہ بعد میں سناتے تھے۔ فَنَزَلَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرتبہ اترے ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، تو گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس وقت بھی اتنا ویوڈ مجھے یاد ہے کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، حین یجلس الرجال بیدہ، جب آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ ثم اقبل یشقہم حتی اتی النساء مع بلال، پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے، یشقہم ایسے چیرتے ہوئے، ان کو جو جڑی ہوئی تھیں تو ان کو ہٹاتے ہوئے، ایک دوسرے سے سپیس پیدا کرتے ہوئے، تو آپ آگے بڑھے۔ حتی اتی النساء، یہاں تک کہ آپ عورتوں کے پاس پہنچ گئے۔ مع بلال، اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، آپ نے آیت پڑھی، یہی آیت النساء،
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن حتی فرغ من الآیت کلیہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت پڑھ لی، آپ فارغ ہو گئے پوری آیت پڑھ کے۔ ثم قال حین فرغ، جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا انتن علی ذلک، کیا تم عورتیں ان شرائط پر قائم ہوتی ہو؟ وقالت امرأۃ واحدۃ لم یجبہ غیرہا، تو ایک عورت کے سوا کسی نے بھی جواب نہ دیا، یعنی یا حیا کے تحت اس نے سب کی طرف سے ایک عورت نے جواب دے دیا، سب نہیں بولیں۔ نعم یا رسول اللہ، تو اس عورت نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ لا یدر الحسن ما ہی، اور راوی حدیث حسن کو معلوم نہیں کہ وہ خاتون کون تھی۔ قال فتصدقنا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو۔ وبسط بلال ثوبہ، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا بچھایا۔ فجعلن یلقین الفتخ والخواتیم فی ثوب بلال، تو وہ عورتیں اپنے چھلے اور اپنی انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگ گئیں، یعنی اسی وقت تمام کی تمام خواتین جو ہیں انہوں نے اسی وقت دیر اینڈ دین، یہ ہے سمعنا و اطعنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کیا کرو۔ عورتوں کو خاص طور پر صدقے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی نہ کوئی ایسا اپنی زندگی میں بنا لیجئے کہ روزانہ کا صدقہ، چاہے وہ بہت تھوڑا سا ہو، چاہے وہ آدھا دودھ کا گلاس ہو، چاہے وہ ایک روٹی ہو، چاہے وہ ایک ٹوسٹ ہو، چاہے وہ 50 روپے ہوں، چاہے وہ کچھ تھوڑا سا چینج ہو، کچھ کوئنز ہوں، جو جتنا کر سکتا ہے، لیکن ایک یہ روزانہ کا صدقہ جو ہے اس کا بھی اپنا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنا لینا چاہیے۔ پھر اس حدیث میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے آیت النساء، یہ اکثر یعنی بار بار ریپیٹڈلی عورتوں کو پڑھ کر سنائی ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابیات تھیں وہ بھی صحابہ کرام کی طرح افعال الخیر میں، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرنے والیاں تھیں، کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تصدقنا، کہ صدقہ کیا کرو، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الحیض کی حدیث ہے، ہم پڑھ آئے ہیں کہ میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے، تو فوراً لگیں صدقے کرنے اور اپنے چھلے، اپنی انگوٹھیاں، اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں وَالْخُرْسُ مِنْ أُذُنِهَا، کہ اپنے کانوں میں سے بالیاں اتار کر، یعنی اپنی وہ جیولری جس سے وہ اپنے آپ کو اڈان کرتی تھیں، اپنے آپ کو خوبصورت بناتی تھیں اپنے شوہروں کے لیے، وہ انہوں نے اسی وقت اتاریں اور ان کو صدقہ کر دیا۔ ایک اور بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جواز عورتوں کے لیے سونے یا چاندی کا زیور پہننا، انگوٹھیاں پہننی، بالیاں پہننی، ان کا جواز نکلتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے جمہور جو علماء ہیں، بعض ضعیف حدیث ہیں کہ جن سے کچھ لوگوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں کو یہ جیولری جو ہے گولڈ وغیرہ کی نہیں پہننی چاہیے، لیکن یہ ضعیف روایات ہیں، اور جمہور علماء نے یہی فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے جائز ہے پہننا، صرف اس کے اندر تکبر اور اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس عہد و پیمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو تو اتنی اطاعت کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر مہربان ہیں، کہ یعنی آپ نے ہمیں خود ہی یہ فرما دیا کہ جتنا ہو سکے اتنا ان چیزوں کے اوپر قائم رہنا۔ سورۃ الصف۔ وقال مجاہد من انصاری الی اللہ، مجاہد نے کہا من انصاری الی اللہ، من یتبعنی الی اللہ، اس سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں کون میری پیروی کرے گا، انصاری سے مراد ہے کون میری اتباع کرے گا۔ وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضہ الی بعض وقال یحییٰ بالرصاص،
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مرصوص کے معنی ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہو۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیسا پلایا ہوا مراد ہے۔ دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے۔ یہاں پر مجاہد رحمہ اللہ نے من انصاری الی اللہ کو یعنی نصرت کو اتباع کا معنی دیا ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، آپ اس کی اتباع کریں۔ آپ دیکھیں ایک لیڈر کو کب فائدہ ہوتا ہے اپنی ٹیم کا؟ جب اس کی ٹیم اس کو فالو کرتی ہے، جب اس کی ٹیم اس کی بات مانتی ہے۔ تو لہٰذا امام مجاہد رحمہ اللہ جو کہ تفسیر میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے تفسیر میں، یعنی اس طرح انہوں نے بعض مقامات کی تفسیر کی ہے، اور یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ اور کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ انہی سے استفادہ کیا ہے۔ تو انہوں نے النصرہ یعنی من انصاری الی اللہ میں النصرہ کو اتباع سے معنی کیا ہے۔ باب قولہ تعالی من بعد اسمہ احمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میرے بعد آئے گا یعنی نبی جس کا نام احمد ہوگا۔ پوری آیت اس طرح سے ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پر یہ آیت ہے سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں کہا اور محمد کیوں نہ کہا؟ تو اس میں علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس لیے کہ احمد اسم تفضیل ہے اور اس میں فاعل اور مفعول دونوں ہیں، یعنی اس میں محمد کا مفہوم بھی شامل ہے۔ احمد کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، اور دوسرا معنی کہ سب سے زیادہ حمد کیا گیا، دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تو محمد سے زیادہ بلیغ نام احمد ان کو بتایا کہ ان نبی کا یہ نام ہوگا۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں الماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہی 99 نیمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بنا کر اور وہ بھی پیش کر دیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں جیسے شاہداً و مبشراً و نذیرا و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجاً منیرا، تو یہ تمام جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتا دیے گئے۔ پھر اسی طرح سے کچھ صورتوں کے پہلے جو حروف مقطعات ہیں جیسے یاسین اور طٰہٰ، کچھ لوگوں نے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتائے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں اپنے یہ نام بتائے ہیں، اور ان میں باقی تو آبویس ہیں۔ الحاشر کے بارے میں آتا ہے کہ الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی کہ لوگ میرے نقش قدم پر اٹھائے جائیں گے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ انہم یحشرون علی سنتہ، یعنی
وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے رہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عقب کہتے ہیں نا پیچھے کو، تو میں سب انبیاء کے بعد آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کسی بھی ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں کا تذکرہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نام ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ برکت کے لیے بھی ہمیں دیکھ لینے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن کریم میں نام آئے ہیں وہ ہیں احمد اور محمد۔ احادیث میں ایک حدیث یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام ہیں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں مقفی ہوں، اور میں حاشر ہوں، اور میں نبی التوبہ ہوں، اور میں نبی الرحمہ ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشہور نام ہیں۔ اور پھر کچھ نام جو ہیں وہ سابقہ یعنی پچھلی امتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل بھی آیا ہے۔ پھر قرآن میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی جو صفات آئی ہیں نا، جیسے سورۃ التوبہ میں کہ لوگ انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رؤوف رحیم ہے، تو یہ نام بھی بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں میں گنے ہیں، رؤوف اور رحیم۔ پھر اسی طرح سے المبلغ، الحنیف، النور، المصطفیٰ، المدثر، المزمل، الطاہر، المطہر، المطہر، الصادق، الامین، یہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں گنے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں سورۃ الجمعہ۔ باب قولہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے کا بیان۔ وقرأ عمر فامضوا الی ذکر اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے یہ پڑھی فامضوا الی ذکر اللہ، یعنی فاسعوا الی ذکر اللہ کو فامضوا الی ذکر اللہ پڑھا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور انہی میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ قال قلت، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ سوال کیا۔ وفینا سلمان الفارسی، اور ہمارے اندر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان رضی اللہ عنہ کے اوپر رکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، کہ ایمان اگر ثریا ستارے کی بلندی پر بھی پہنچ گیا، لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، تو اس کی قوم کے لوگ جا کر وہ ایمان وہاں سے بھی واپس لے آئیں گے، یعنی کوئی ایک آدمی یا کچھ آدمی وہاں تک بھی پہنچ جاتے اور وہاں سے بھی ایمان واپس لے کر آئیں گے۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لناله رجال من هؤلاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے کئی آدمی وہاں تک پہنچ کر ایمان کو حاصل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 بار سوال کرنے پر اس کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس سے مراد کوئی ایک پرٹیکولر لوگ یا ایک پرٹیکولر ریلیشن نہیں ہے،
لیکن پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے اہل فارس کا ذکر کیا کہ وہ سب سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے، ہسٹری میں صحابہ کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کا جتنا کام اہل فارس نے کیا ہے اتنا اور کہیں نہیں ہوا، اہل عرب بھی نہیں کر سکے۔ بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کی اکثریت اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، کیونکہ اس وقت بخارا شہر ملک فارس کا حصہ تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو دین کی خدمت ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی جو تگ و دو ہے اس کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ تو پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لگاتار ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اور آخرین سے مراد رہتی دنیا تک آنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی سربلندی کا کام کریں گے، اور خصوصاً ان ادوار میں کریں گے کہ جب اسلام بہت اجنبی ہو گیا ہوگا اور بہت مشکل ہوگا دین پر خود بھی جمے رہنا اور دوسروں کو اس کے اوپر بلانا اور جما کے رکھنا، اور ایسی کوئی دین کی خدمت کر جانا کہ جو اس دنیا میں قائم و دائم رہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جیسا کہ صحیح بخاری امام بخاری کے لیے بنی۔ باقی بھی آپ دیکھیے صحاح ستہ کے سارے جو مصنفین ہیں وہ انہی علاقوں کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان آخرین میں کر دے کہ جو کوئی نہ کوئی حصہ اپنا ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، جب انہوں نے دیکھا سامان تجارت یا کوئی تماشا۔ اب ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں جو ابتدائی زندگی ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے خاصی پریشان کن تھی۔ ایک اتنا انفلکس تھا مہاجرین کا، پھر کفار نے کئی طرح کے معاشی بائیکاٹ کیے، غلہ کم تھا، مہنگا ملتا تھا، اور انہی دنوں عین خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا، تو مسلمان دوران خطبہ جو ہے وہ غلے کی خرید و فروخت کرنے چلے گئے کہ کہیں غلہ ختم ہی نہ ہو جائے ہمارے جانے سے پہلے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اقبلت عیر یوم الجمعۃ، کہ ایک قافلہ آیا تجارتی جمعے کے دن، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ فَصَارَ النَّاسُ، تو دوڑ پڑے لوگ، إِلَّا 12 رَجُلًا، سوائے 12 لوگوں کے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو نازل کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب ان لوگوں نے تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو سب اسی طرف دوڑ پڑے۔ یہ تجارتی قافلے جب آتے تھے تو پھر ایک ڈھول ڈھمکا بھی پیٹتے تھے نا کہ پتہ چلے، ایک اعلان ہو، اور ساتھ کوئی ہو رہے ہوتے تھے، کوئی کرتب اور کوئی ایکروبیٹس، اور اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو کبھی آپ پرانی فلمیں دیکھیں نا تو اس طرح کی پھر آپ کو سین سمجھ آتا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ دوڑ گئے اس طرف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما ان 12 آدمیوں میں سے تھے جو خطبہ سننے میں مصروف رہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ جو راوی حدیث ہیں وہ بھی خطبہ سننے والوں میں باقی رہے تھے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی تھوڑی پکڑ کی ہے، اظہار ناراضگی کیا ہے کہ یہ قافلے والے تمہارے رازق تو نہیں تھے، تم خطبہ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، اور رزق کے وسائل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آئندہ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کو کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہی معمول رہا۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، اور جو تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا تو اس نے جھوٹ بولا۔ اب ان احادیث میں، اس حدیث میں اور اس قصے میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کسی بھی منزلت کو پہنچ جائے، اس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی اللہ کے حق میں
ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے اس سے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر اور نہ صحابہ کی کسی غلطی پر اور نہ منافقین کے کسی گناہ پر خاموش رہتے۔ اللہ خاموش نہیں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاموشی اس کا اپروول ہوتی۔ فار ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وہ فیشل ایکسپریشن پر 16 آیات نازل کر دیں، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اور اسی طرح سے التوبہ 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفی اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ پھر اسی طرح سورہ التحریم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے یہ درست ہونے والی بات ہے تو وہی نازل کر کے اس کو درست ڈائریکشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت تو سب سے زیادہ ایک سخت آیت ہے کہ وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کی کسی ایسی چیز پر کہ جس میں کسی نہ کسی نوعیت کی کریکشن کی ضرورت تھی۔ یہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ اہل ایمان کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر جمعے کے لحاظ سے اسی وقت آیات نازل کیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ غلط کیا ہے انہوں نے، ان کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور پھر اسی طرح سے منافقین کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیں تو لوگ تو یہ سمجھیں کہ شاید یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپروول ہے۔ مثلاً سورۃ النساء آیا 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ جو بھی وہ خفیہ کرتے ہیں سازشیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ایسی سازشیں کرتے ہیں، تو یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جو وہ کرتے ہیں اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے دور میں کسی خطا کا بھی اقرار نہیں کیا، اس پر خاموشی نہیں رکھی۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیے گئے وہ کام مشروع ہیں، وہ کیے جا سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اپرووڈ کام ہیں۔ اگر اپرووڈ نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کریکٹ کروا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال، اسی طرح سے صحابہ کے اقوال اور افعال دین کے حوالے سے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ چلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط بات کو کریکٹ کیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عہد نبوی میں جو امور ہوتے رہے، جو اعمال ہوتے رہے، تو اس میں پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مشروع اعمال ہیں۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ احادیث، آج دیکھ لیتے ہیں کہ جمعے کے حوالے سے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کے بارے میں کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں وہ جنت سے نکالے گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی یہودی تھا جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر ہم پر ایک ایسی آیت نازل ہو جو قرآن کریم میں ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ کون سا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ آیت عرفہ کے دن، جمعے کے دن نازل ہوئی تھی. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کی نماز انسان کے اس کے درمیان میں کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ کبائر سے بچا رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام آ جاتے ہیں تو وہ اپنے صحیفے فولڈ کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اور قیامت کا دن بھی جو ہے وہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگا. پھر اسی طرح جمعے کے دن کا جو اہتمام ہے وہ بھی بہت باعث خیر و برکت اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. اور جمعے کے دن غسل کرنا، جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا، بہت سارا درود شریف پڑھنا، ہو سکے تو مردوں کے لیے تو جمعہ فرض ہے نا، لیکن خواتین بھی اگر جا سکیں تو ضرور کبھی نہ کبھی تو جمعہ پڑھنے چلے ہی جانا چاہیے. اور اگر اپنے گھریلو حالات اجازت دیتے ہوں، انسان کے پاس گاڑی ڈرائیور بھی ہو، انسان جا سکتا ہو، مسجد قریب ہو تو چلے جانا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جا کر انسان کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ گھر کی نماز کی بہرحال نہیں ہوتی. تو یہ جمعے کے دن کو باقاعدہ منانا چاہیے. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں انسان کی اگر موافقت ہو جائے، یعنی وہ دعا مانگے اس وقت، تو جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. ہر وہ چیز جو اس نے اس وقت مانگی وہ اس کو دے گا. اور ایک راجے جو رائے ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جو وقت ہے یہ جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر شروع ہو جاتا ہے، اور مینلی صلاۃ العصر سے غروب آفتاب تک یہ وقت جو ہے یہ باقی رہتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس دن کو اویل کیا کریں. اور میرا پرسنل جو اس دن کے بارے میں ایک وہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اور بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا کوئی سوشلائزنگ، کوئی لنچ رکھ لینا اس دن، یا کوئی اس دن خاص طور پر اس کے دن میں کوئی بازار کا کام رکھ لینا، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی باقاعدہ کوئی شرن یہ ایسے ہے، لیکن یہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں، بالکل ہی نارمل ڈے بنا لیتے ہیں اس کو. کوئی ہمارے ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہاں فلاں کام فرائیڈے کو کر لیں گے. تو کچھ تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ ایک اسلاف میں سے کسی کا ذکر آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن جو ہے وہ ایک علیحدہ سے اپنا ایک انہوں نے طریقہ بنایا ہوتا تھا، اور عصر سے مغرب تک تو وہ ایک سائیڈ پر گھر والوں سے کٹ آف ہو کر وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری قبول کی ہے. اور ایک بات جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ تھی المقفی کا معنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام المقفی کا معنی، تو اس کا معنی بھی العاقب کے معنی سے ہی ملتا جلتا ہے، یعنی میں سب سے اینڈ میں آنے والا نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. مقفی کا معنی بھی عاقب کے قریب ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.